السلام علیکم۔ دنیا بھر کی سیاسی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، جب بھی کوئی حکومت اپنے تمام مخالفین پر قابو پا لیتی ہے تو پھر اس کی مخالفت اس کے اندر سے شروع ہو جاتی ہے۔ 700 برس پہلے ہندوستان میں خلجی خاندان کے بانی جلال الدین خلجی نے اپنی حکومت مستحکم کر لی تو اس کا داماد اور دست راست علاء الدین خلجی اس کے خلاف کھڑا ہو گیا۔ پھر وہی ہوا جو اس سے پہلے بھی ہوتا رہا تھا، یعنی علاء الدین خلجی اگلا بادشاہ بن گیا۔ مغل بادشاہ اکبر نے جب تمام بغاوتیں ختم کر دیں تو اس کا لاڈلا بیٹا اور ولی عہد شہزادہ سلیم ہی اس کے خلاف اٹھ کھڑا ہوا۔ باپ بیٹے کی صلح تو ہو گئی مگر اعتماد بحال نہیں ہو سکا۔ اس کے بعد اکبر کی صحت خراب ہونے لگی تو اس نے اپنے بیٹے پر ہی زہر دینے کا الزام لگایا۔ مورخ لکھتے ہیں کہ اکبر بیماری میں بے چین ہو جاتا تو کہا کرتا تھا، شیخو بابا یہ کرنے کی کیا ضرورت تھی، سب کچھ تمہارا ہی تو ہے۔ اگر یہ قصے پرانے لگے تو جنرل ایوب خان کو دیکھ لیجئے۔ انہوں نے اپنی سیاسی بقا کے لیے محترمہ فاطمہ جناح کو جعلی الیکشن کے ذریعے ہرایا اور ذوالفقار علی بھٹو جنرل ایوب خان کے ساتھ ہر کام میں شریک تھے۔ پھر یہی بھٹو جنرل ایوب خان کے مقابلے پر خم ٹھونک کر اترائے۔ افغانستان کے بادشاہ ظاہر شاہ کو 1973 میں تخت سے اتارنے والے ان کے بااعتبار چچا زاد بھائی داؤد خان ہی تھے۔ نواز شریف کو تینوں بار ان کے مخالفین نے نہیں بلکہ انہوں نے ہی باہر کیا، جن کے بھروسے پر وہ خود کو محفوظ سمجھ رہے تھے۔ سیاست و حکومت کا یہ کھیل یوں ہی چلتا ہے۔ جمہوریت نے اس کھیل میں روا رکھے جانے والے ظلم کسی حد تک ختم کیے، مگر نیم جمہوری ملکوں میں مقبول قیادت کو جیل میں بند رکھنا، ان پر جھوٹے مقدمات بنانا، الیکشن میں مرضی کے نتائج حاصل کر لینا آج بھی معمول کی بات ہے۔ یہ سب کر لینے کے بعد بھی ایک وقت ایسا آتا ہے کہ نظام اپنے اندرونی مسائل سے ہی پچک جاتا ہے۔ پاکستان میں 2024 کے الیکشن کے بعد الیکشن کمیشن کے جاری کردہ فارم 47 کے ذریعے بنائی گئی موجودہ حکومت بھی بظاہر اپنی سبھی مخالفتوں پر قابو پا چکی ہے۔ بے رحمانہ انتظامی ہتھ کنڈوں سے پہلے اس نے تحریک انصاف کو الیکشن سے محروم کیا۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جیسے بے انصاف جج کی حمایت بھی اسے حاصل ہو گئی۔ اس حمایت کے بل پر دستور میں عمران خان کو روکنے کے لیے ترمیم بھی کر لی گئی۔ نومبر 2024 میں نہتے لوگوں پر سیدھی گولیاں چلا کر عوامی احتجاج کو بھی دبانے کی کوشش کر لی گئی۔ گویا وہ تمام کام ہو چکے جو ساحل کی ریت سے بنے پتلے کو شہزور ثابت کرنے کے لیے کیے جا سکتے تھے۔ یہ سب کچھ ہو چکا تو فطرت نے انگڑائی لی اور دریائے سندھ کے پانی کو چولستان لے جانے والی نہروں کا قضیہ اٹھ کھڑا ہوا۔ آج سے محض 6 ماہ پہلے کسی کے وہم و گمان میں نہیں تھا کہ چولستان میں سوچی گئی نہروں پر سندھ کے لوگ احتجاج کے لیے ریل کی پٹری تک پہنچ جائیں گے۔ اس احتجاج نے موجودہ حکمران گروہ میں شامل پیپلز پارٹی کو اتنا مجبور کر دیا کہ وہ بھی حکومت مخالف جلسوں پر اتر آئی۔ یہ نہریں اتنا بڑا سیاسی مسئلہ بن چکی ہیں کہ یہ بنے تو پیپلز پارٹی کو حکومت چھوڑے بغیر چارہ نہیں، اور نہ بنے تو موجودہ نظام کے لیے اتنا بڑا دھچکا ہوگا کہ اس کے لیے قائم رہنا ہی ممکن نہیں رہے گا۔ ان نہروں کے حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی کو سندھ میں بحران کا سامنا ہے۔ سندھ میں گزشتہ طویل عرصے سے ایک ایسا نظام چل رہا ہے جس کے تحت صوبے میں پیپلز پارٹی کے کسی مخالف کے لیے جگہ ہی نہیں بچی۔ مخالفین کی زمینوں کا نہری پانی بند کرنا، رشتہ داروں کو تنگ کرنا، تھانہ اور پٹوار کے ایسے چکر میں الجھا دینا جو کبھی ختم ہی نہ ہو، ایک معمول کی بات بن چکی ہے۔ صوبے کی حکومت تو جو کرتی ہے سو کرتی تھی، پیپلز پارٹی نے مخالفین کے لیے وفاق میں بھی کوئی جگہ نہیں چھوڑی تھی۔ حالت یہ تھی کہ میں نے خود سابق صدر مملکت ممنون حسین کے سامنے مسلم لیگ نون کے کارکنوں کو پریشانیاں بیان کرتے دیکھا۔ اس پر صدر نے وزیر اعظم نواز شریف سے بات بھی کی لیکن کچھ نہ ہوا۔ شاید آصف علی زرداری اور نواز شریف کے درمیان میثاق جمہوریت کی ایک تشریح یہ بھی تھی کہ ایک دوسرے کو اس کے صوبے میں نہیں چھیڑا جائے گا۔ پیپلز پارٹی کے نام پر چلنے والا یہ زرداری نیٹ ورک سندھ کے طول و عرض میں نہایت مؤثر انداز میں کام کرتا آ رہا ہے۔ یہ نظام در حقیقت ہر علاقے کے بڑوں کے مفادات اور خوف کی بنیادوں پر کام کرتا ہے۔
پیپلز پارٹی کی قیادت اس نظام کا مرکز ہے جو اس سے منسلک لوگوں کے مفادات کا تحفظ کرتی رہی ہے۔ ان نہروں کے قضیے سے سندھ میں یہ تاثر پھیل گیا ہے کہ پیپلز پارٹی دریائے سندھ کا بھی تحفظ نہیں کر پا رہی جو صوبے میں زراعت کی جان ہے۔ اس تاثر نے پیپلز پارٹی کے مخالفوں کو وہ موقع فراہم کر دیا ہے جو انہیں گزشتہ 15 برسوں میں نہیں ملا تھا۔ پیپلز پارٹی کی مصیبت یہ بن گئی ہے کہ اسے نہ صرف یہ بتانا ہے کہ اس نے چولستان میں نہریں بنانے کی خفیہ حمایت نہیں کی، بلکہ آئندہ کی سیاست بچانے کے لیے نہروں کے اس منصوبے کو ختم بھی کرانا ہے۔ وفاقی حکومت میں آئینی عہدے اس کے ایسے گلے پڑے ہیں کہ اب نہروں کو روکنے کے لیے اسے کافی تگ و دو کرنا پڑے گی۔ بلاول بھٹو زرداری کے سندھ میں یکے بعد دیگرے جلسے ظاہر کر رہے ہیں کہ اسلام آباد میں ان کی بات نہیں سنی جا رہی، ورنہ 4 اپریل کو گڑی خدا بخش کے جلسے میں ہی وہ ان منصوبوں کے ختم ہونے کا اعلان کرتے تھے۔ اب وہ دوسری جگہوں پر جلسے کر کے وفاق کو پیغام دینا چاہتے ہیں کہ سندھ میں وفاقی منصوبوں کی مکمل ذمہ داری وہ نہیں لے سکتے۔ فی الحال اپنی تقریروں میں عمران خان پر تنقید کر کے وہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی پیغام دے رہے ہیں کہ نہروں کے خلاف ہونے کو عمران خان کا ساتھ دینا نہ سمجھا جائے۔ عمران خان سے دور رہنے، اسٹیبلشمنٹ کے قریب رہنے اور سندھ میں اپنی سیاست بچانے کی یہ حکمت عملی اسی صورت میں کامیاب ہوگی جب نہروں کا منصوبہ ختم کیا جائے گا۔ اگر یہ نہریں بنتی ہیں تو پھر پیپلز پارٹی کا سندھ میں بنایا ہوا نظام تو گر رہا ہے۔ صورتحال یوں ہی رہی تو سیاست بھی ٹھکانے لگ جائے گی۔ لہٰذا پیپلز پارٹی کے پاس وفاقی حکومت سے الگ ہونے کے سوا کوئی چارہ نہیں رہے گا۔ اس علیحدگی کے بعد وفاقی حکومت رہے یا نہ رہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، پھر جو بحران پیدا ہوگا اس کا حل نئے الیکشن کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ فرض کر لیں کہ پیپلز پارٹی کو راضی کرنے کے لیے یہ نہریں نہیں بنائی جاتی تو یہ اس نظام کے لیے بہت بڑا دھچکا ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ موجودہ نظام اپنی سیاسی ساکھ کی وجہ سے نہیں بلکہ طاقت سے چل رہا ہے۔ طاقت جب تک آگے بڑھتی رہے تو اس کا کام چلتا رہتا ہے۔ ایک بار بھی یہ رک جائے یا اسے پیچھے ہٹنا پڑے تو پھر بات ختم نہیں ہوتی۔ نہروں کا منصوبہ مسلم لیگ نون کا نہیں بلکہ آسمانوں سے آیا ہے۔ اس منصوبے کے رک جانے کا مطلب مسلم لیگ نون کے سر پر آسمان ٹوٹ گرنا ہوگا۔ یہ بات تاریخ کے تناظر میں زیادہ اچھی طرح واضح کی جا سکتی ہے، لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ اپنے ماضی کی باتیں کرنا بھی مشکل ہو چکا ہے۔ البتہ چند روز پہلے اعتزاز احسن صاحب سے اسی معاملے پر بات ہو رہی تھی تو انہوں نے اسے ایک ہی فقرے میں سمیٹ دیا۔ انہوں نے کہا شہباز شریف تو محض عکس ہے، مطلب یہ کہ عکس کے ساتھ جو کچھ بھی ہو جائے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ پچھلے کچھ عرصے میں پاکستان کی سیاست میں معدنیات اور چولستان کی آبادکاری کی اہمیت کئی گنا بڑھ گئی ہے۔ پوری طاقت لگانے کے بعد علم ہوا ہے کہ معدنیات سے متعلق قوانین کو عمران خان کی منظوری کی ضرورت ہے اور چولستان کی نہروں کو پیپلز پارٹی کی مجبوریوں کی مٹی نے ڈھانپ لیا ہے۔ چلیے عمران خان تو مخالف صحیح، پیپلز پارٹی تو گھر کا معاملہ تھی، وہ بھی بگڑتی چلی جا رہی ہے۔ تاریخ کا سبق نہ سیکھیں تو یہ ظالم خود کو دہراتی چلی جاتی ہے۔ اب بھی یہی ہو رہا ہے۔ فروری 2024 کے الیکشن میں الیکشن کمیشن کے جاری کردہ فارم 47 کی مدد سے کاغذوں کا جو گھر بنا تھا، اسے گھر کے چراغ سے ہی خطرہ پیدا ہو گیا ہے۔ یہی سیاست ہے، جو کسی نے سوچا بھی نہیں ہوتا وہ ہو جاتا ہے، اور جو سوچا ہوتا ہے وہ ہوتا ہی نہیں۔ شکریہ۔